السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر، ہوشیار، سمجھدار، خوش باش، اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی، نئی پرانی، سیکھتی سکھلاتی، مزیدار، سچی قرآنی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھا دیجئے، یہ ہمارے دل میں اتار دیجئے اور یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس سے اپنی زندگی میں کوئی فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکیں، آمین۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں، آج کوئی کہانی نہیں لائے، آج ہم کریں گے صرف باتیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کہانی کے علاوہ بھی ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، مگر وہ بات ہوگی ایک کہانی کی ہی، اور کہانی ہے احسن القصص۔ کون سی کہانی تھی بھلا؟ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھی، the بیسٹ۔ اب آخر یہ کہانی سب سے اچھی کیوں ہے؟ کہانی تو ہم نے سن لی اور بڑا مزہ بھی آیا، کچھ پریشانی بھی تھی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، پھر ان کو نکال لیا، پھر کسی نے انہیں خرید لیا، پھر وہ جیل میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آخر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہانی تو بڑی اچھی تھی، مگر چونکہ یہ کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اور قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے اچھی، سب سے خوبصورت کہانی ہے، تو آج ہم جو بات کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ کہانی سب سے خوبصورت اور اچھی کیسے ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی بات خود ہی سے سمجھ میں آئی ہو، مجھے آپ میسیج کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگا کہ یہ کہانی سب سے اچھی ہے، کیوں آپ کو ایسا لگا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ایک خواب بتایا ہے کہ جب حضرت یوسف چھوٹے تھے تو انہیں خواب نظر آیا تھا کہ یاد ہے نا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ یوسف، یہ بات اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی اچھا خواب نظر آئے، اگر ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے، اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے تو ہمیں اس کا اشتہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فٹافٹ تصویر لے کے اس کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر کوئی آپ کی اچھی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اور جب کوئی خوش نہیں ہوتا تو شیطان اتنا تیز ہے کہ وہ فٹافٹ دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو ہمیں چپ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے شوخی میں آنا یا شیخی بگاڑنا یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی یہ بات مانی تو وہ بچ بھی گئے، ورنہ اگر ان کے بھائیوں کو اس خواب کا پتہ ہوتا تو وہ جن کو صرف پہلے اتنے برے لگتے تھے وہ انہیں کنویں میں نہ پھینکتے، وہ انہیں جان سے ہی مار دیتے۔ حضرت یوسف نے اپنے ابا جان کی بات مانی نا، تبھی تو بچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر اور ان کی قمیض کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون لگا کر، بکری کا خون تھا، اپنے ابو جان کے پاس واپس آیا اور ان کو بتایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو ان کے ابا جان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صبر جمیل، صبر سب سے اچھی چیز ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور انہیں کیسے پتہ چلا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہیں اپنے بیٹے کا وہ خواب بھی پتہ تھا،
اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ وہ خواب سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، مگر پھر بھی انہوں نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے عزیز مصر نے خرید لیا اور وہ ان کے پاس رہنے لگے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت سکھائی۔ اب عزیز مصر جو تھا وہ مسلمان تو تھا نہیں، وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، وہ کسی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے۔ مگر حضرت یوسف جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پکے دوست تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی ختم نہیں کی، اور ان کے ابا جان نے اور ان کی امی جان نے جو ان کو باتیں سکھائی تھیں حضرت یوسف وہ کبھی بھی نہیں بھولے۔ حضرت یعقوب تو نبی تھے نا، وہ انہیں بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے رکھے گا وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ محسن تھے۔ محسن کا مطلب ہے بہت ہی اچھے کام کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو محسن ہوتے ہیں نا ان کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ تو حضرت یوسف تھے تو عزیز مصر کے گھر ایک کافر کا گھر تھا، اور وہاں پہ ہر برا کام ہوتا تھا، مگر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی، اور انہیں اسی طرح نیک شریف رکھا۔ اور پھر اس کہانی کا جو اگلا حصہ ہے، جب زلیخا نے انہیں کہا کہ آؤ ہم چوری کرتے ہیں اور عزیز مصر کو دھوکہ دے دیتے ہیں، تو یوسف نے کیا کہا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا اس کو میں دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں تو کبھی بھی ایسے برا کام نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں، جس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے امی ابو ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے وہ ہمارے ٹیچر ہوں، ہمارے استاد ہوں، ہمارے دوست ہوں، چاہے ہم کھیل ہی رہے ہوں، دھوکہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جہاں دھوکے کا کام شروع ہوتا ہے وہیں شیطان آ جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا کام بگاڑتا ہے کہ چھوٹی سی بات بڑی سی لڑائی بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا ہے۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں، ورنہ جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھی پیاس لگتی ہے، جانوروں نے بھی سونا ہوتا ہے، انہیں بھی گھر چاہیے ہوتا ہے، انہیں بھی چیزیں اچھی اور بری لگتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ کہ ہم لوگ سوچ سمجھ سکتے ہیں، جانور یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسی بلی اس وقت تھی جب حضرت آدم تھے، ویسی ہی بلی آج ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بلی نے نئے نئے کپڑے بنا کے پہن لیے ہوں، یا اس نے اپنے لیے کوئی گاڑی بنا لی ہو یا جہاز بنا لیا ہو؟ نہیں، انسان ہی ایسے کام کر سکتا ہے۔ اور جیسی چڑیا حضرت آدم کے زمانے میں تھی، اور وہ والی چڑیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھی تھی، ویسی ہی چڑیا آج بھی موجود ہے، ویسا ہی گھونسلہ بناتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس وقت کی جو چڑیا تھی وہ ایک عام گھونسلہ بناتی تھی اور آج کل کی چڑیا کے گھونسلے میں بلب لگا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے، یعنی مجھے اور آپ کو۔ تو جو سوچ سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ غور کرے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی طاقت کی چیزیں رکھی ہیں اور کچھ اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو لکھنا بہت اچھا آتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں سے بات بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا میتھس بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا سائنس اچھا ہوتا ہے، کسی کو اسپورٹس بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا
جو زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھ نہیں سکتے، بول بہت اچھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کہیں کہ اچھی سی کہانی لکھ دو وہ نہیں لکھ پائیں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ مختلف طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح مختلف لوگوں سے یہ دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ میرے اندر کمزوری ہے کہ اگر یہ میرے خلاف سازش کریں گے اور عورتیں مجھ سے کہیں گی کہ ہمارے ساتھ دوستی کر لو اور ہم مل کے جو ہے وہ چوری کریں اور غلط کام کریں، تو میں انکار نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے کہ جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ہو تو پھر آپ اس پریشر میں آ جاتے ہیں، اس دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ جیل بھیج دیجئے جہاں پہ میں کسی سے بھی نہ ملوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جیل نہ جاتے تو وہیں پہ ہی وہ لوگ ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اچھا ہوا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جہاں لگے نا کہ ہم میں یہ کمزوری ہے وہاں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا تو ہم اس کو بہتر کر لیں یا پھر اس کام سے بچ جائیں۔ ہر کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جیسا آپ کر سکتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ جیل چلے گئے لیکن بڑے مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے، اور بڑے ہی خوددار تھے، غیرت مند تھے۔ اس لیے جب بادشاہ نے یہ کہا کہ انہیں جیل سے نکال کے لاؤ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے یہ واضح کرو کہ غلطی کس کی تھی۔ مجھے جیل میں کسی گناہ کی وجہ سے بھیجا گیا تھا، کسی جرم کی وجہ سے بھیجا گیا تھا، یا غلط بھیجا گیا تھا؟ اور جب ساری بات واضح ہو گئی، زلیخا نے اور ان خواتین نے کہا کہ نہیں غلطی ہماری ہی تھی، تب حضرت یوسف نکل کے گئے۔ انہوں نے کہا پہلے معاملہ واضح، ایسے خوش نہیں ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بادشاہ نے مجھے کہا میں جلدی سے نکل جاتا ہوں، اپنی بات پہ قائم رہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب بادشاہ کے پاس وہ پہنچے تب انہیں اپنی طاقت کا پتہ تھا، اور وہ طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے سارے جو زمین کے خزانے ہیں ان کے اوپر مقرر کر دو، یہ کام میں بہت اچھا کر سکتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ کام اچھے طریقے سے کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد 8ویں بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی کام کے لیے کوئی ہیلا اپنانا چاہیں، یعنی کہ کوئی ٹرک کرنا چاہیں، کوئی چال چلنا چاہیں، تو ہم چل سکتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، مگر ایسی چال نہ ہو جس سے کسی کا نقصان ہو جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے پیسے واپس بھجوا دیے تاکہ ان کے بھائی واپس آ جائیں، اور جب بنیامین آئے تو انہوں نے بادشاہ کا پیالہ ان کے سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کام سے نقصان تو کسی کا نہ ہوا نا، پیالہ کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی چلا گیا تھا، ہاں حضرت یوسف کے بھائی ان کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ تو اس طرح کا چھوٹا موٹا ٹرک ہم کر سکتے ہیں، چال چل سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ کسی کو نقصان ہو، اور ایسی چال چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کسی کا فائدہ ہی ہو۔ اور پھر 9ویں چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین اور گھر والوں سے کتنی محبت تھی۔ ان کا دل پسیج گیا جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجئے، ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائیوں نے میرا کون سا خیال رکھا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا مجھے، اچھی بات ہے پریشان ہو۔ ان کا دل نرم پڑ گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے غصہ بھی نہیں کیا اپنے بھائیوں پہ، غصے پر قابو پایا اور انہیں معاف کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے جو بھی کچھ کیا تھا وہ شیطان کے کہنے میں آ کے کیا تھا، اور جب تک ہم شیطان کے کہنے میں آتے رہیں گے ہم اپنا نقصان ہی کرتے رہیں گے۔ اور چونکہ ان کے بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا
کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، تو یوسف نے بھی بغیر کوئی بات کیے انہیں معاف کر دیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی پتہ ہے جب آپ نے مجھے پھینکا تھا تو مجھے چوٹ لگی تھی اور مجھے اتنی پیاس لگ رہی تھی اور مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی. کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا ہے اس کہانی سے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کی چالوں سے بچیں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. حضرت یوسف کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، چاہے وہ جیل میں تھے، چاہے وہ کنویں میں تھے، چاہے وہ جہاں مرضی تھے، مایوس نہیں ہوئے. ہمیشہ پر امید تھے کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا. اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے بہتر ہوتی ہے. اگر حضرت یوسف اپنے ابو کے پاس ہی رہتے تو وہاں پہ تو ان کے بھائیوں نے دبا کے رکھتے، وہ بادشاہ کیسے بنتے؟ حضرت یوسف نے بننا تھا بادشاہ. اسی لیے وہ اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پرورش کی ایک گورنر کے گھر، شاہی پرورش. وہاں پہ تو انہوں نے ساری اچھی چیزیں بھی سیکھیں اور پھر وہ اس قابل ہو گئے کہ پر اعتماد ہو گئے کہ وہ ایک بادشاہ کا منصب سنبھال سکیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے اور یہی بہتر ہوتی ہے. اگر وہ اپنے گھر رہتے تو ان کے بھائی ان کو برا بھلا کہتے رہتے اور انہیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم لوگ غلط ہیں اور یوسف صحیح ہے. جب وہ اس سارے قصے سے گزرے انہیں پتہ چل گیا کہ غلطی ہم نے کی تھی اور یوسف تو اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی اور یوسف سے بھی. اور آج کی باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں. باتوں میں یہی بات ہوتی ہے، لمبی ہو جاتی ہیں، کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی. مجھے میسج کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اور کیا سیکھا احسن القصص سے، سب سے اچھی کہانی سے. کل آئیں گے ایک کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے. اللہ حافظ.